بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں۔ تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھیں؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسا ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے سنت مؤکدہ۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو الم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں۔ رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو
لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔